کہ یہ مکر کر رہے تھے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, اللہ نے ان کی چالوں کو بیکار کر دیا. تو بولا چال چل رہے تھے, اللہ نے برباد کیا. عبادت تو چال نہیں ہوتی. میں یہ جواب دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ بھی چال چلتے ہیں, اللہ بھی چال چلتا ہے, اللہ بہتر چال چلنے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چال چلنے جا رہے ہو جو اللہ چال چلتا ہے, تو ٹھیک ہے. سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ تو بہترین چال چلنے جا رہے ہو سکتا ہے, مگر کا مطلب وہی تو نہیں ہے نا کہ بری چال. رسول صاحب فرماتے ہیں الحب الخدا, کہ لڑنا بھی ایک مکر ہے, دھوکہ, لڑائی دھوکہ. جہاد کے میدان میں آدمی دھوکہ دے سکتا ہے, تو کیا مقصد ہے کہ کیا وہ دھوکے والا بن گیا؟ وہ بھائی اجازت دی ہے نبی علیہ السلام نے, جہاد کے میدان میں آدمی دھوکہ دے سکتا ہے, وہ دھوکہ اچھا دھوکہ ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مکر کرتے ہیں ان کے ساتھ, چال چلتے ہیں. تو اچھی چال بھی ہوتی ہے, تو پہلے اب یہ ثابت کر دو کہ یہ بری چال تھی, یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا. تو اب یہ سورۃ الفیل مجھے کون سمجھائے گا؟ اب قرآن کریم کی یہ سورت محتاج ہے حدیث کی, کہ حدیث اس کو سمجھائے. یعنی اس سورت کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اس شخص کی جس پر یہ قرآن اترا, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابرا نامی شخص یمن سے گزرا اس ارادے سے کہ بیت اللہ کی عظمت کو گرا دے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو گرانا چاہتا تھا, اسلام کو تباہ کرنا چاہتا تھا. اس گندے پلیت عقیدے کے ساتھ یہ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی برباد کر دیا. الحمدللہ. تو قرآن کریم کیا ہے؟ محتاج ہے کس کا؟ حدیث کا. اور محتاج کا مطلب کیا ہے شیخ؟ ضرورت. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ حدیث کی. ان کا یہ سوال, اس کا جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ آ گیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی, سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا اور سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر ہے. اللہ کی قسم, یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی کے قسم کے حدیث کے دفاع اور اللہ کی رضا کے لیے. اللہ راضی ہو جائے. سوال نمبر 3, آپ ذرا سوچے تو صحیح, جیسے آپ کے سامنے سوالات آ رہے ہیں. اگر 10 دنوں میں 100 سوالات کی اگر آپ تیاری کر لیں گے تو کتنا بڑا مجموعہ ہو جائے گا. میرے اندازے کے مطابق تقریباً 200 سے 300 صفحہ کی 400 صفحہ کی کتاب بن جائے گی. انشاءاللہ یہی چیز جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ کتاب چھپ جائے گی, کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. سوال نمبر 3, احادیث کا دار و مدار حفظ پر رہا, حفظ پر. سوال کرتے ہیں نا بھائی, بولے اس لیے یہ اتھینٹک نہیں ہے. اور پھر اس کے سوال کے اندر ایک اور سوال کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر. وہ انشاءاللہ بتا دیتا ہوں, چلو بتا دیتا ہوں, ورنہ میرا ارادہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی کے دفاع کے اندر اس کو بولنا. میرا الگ درس ہے صرف اسلام سے دفاع ابو ہریرہ. میں صرف سیدنا استاد ابو ہریرہ رضی اللہ کا دفاع کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون سی ہجری میں ماننا ہے؟ 7 ہجری میں. میرے بھائی سے اس لیے پوچھا کہ کل بھائی درس میں تھے, اس نے یہ سوال کیا تھا. 7 ہجری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. کون سی ہجری بھائی؟ 7 ہجری میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری کے شروع میں ہو گیا. 8 9 10 یعنی 3 سال, یعنی 1000 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہے. اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے پہلے تھے, ہجرت سے پہلے ایمان لائے, وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے, وہ بھی حفظ کر رہے تھے. لیکن ابو ہریرہ کو جو احادیث حفظ تھی وہ تھی کتنی؟ 5300. الحمدللہ. جو حدیث کے ماننے والے حدیث ان کو ایسے حفظ ہوتی ہے. دیکھ لیں, یہ بھی حفظی ہے بھائی, لکھوایا نہیں ہے میں نے, ہے نا بھائی؟ الحمدللہ. منکر حدیث بھول جاتے, دفاع حدیث والے ہمیشہ یاد رکھتے الحمدللہ.
تو 5374 حدیثیں ان کو حفظ تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال کے عرصے میں ابو ہریرہ نے 5000 حدیثوں کو حفظ کر لیا. کہتے ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے اس لیے کہ وہ لوگ جو صحابہ اکرام ہجرت سے پہلے مسلم ہوئے تھے, کسی صحابی کو ایک حدیث یاد ہے, اونلی ون, ایک حدیث. امام احمد کی مسلم احمد اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ایک حدیث ایک صحابی نے روایت کی. کسی نے 200, کسی نے 4, کسی نے 5, کسی نے 10, کسی نے 400, 500, 600, 800. ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے صحابی نے 100 حدیث روایت کی ہجرت سے پہلے. ابو ہریرہ ہجرت کے بعد سن 7 ہجری میں ایمان لانے والے 3 سال کے اندر 5000 حدیثوں کو حفظ کرنے والا. کہتے یہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں جی, ہمارے ایک شیخ بیٹھے ہیں. السلام علیکم. شیخ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 63 سال. شیخ پورا قرآن حفظ ہے؟ نہیں. ایک پارا حفظ ہے؟ نہیں. کچھ بھی حفظ نہیں ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کروا دے. شیخ کو کچھ بھی حفظ نہیں ہے. اس مدرسے کے اندر کوئی ایسا بچہ بیٹھا ہے جس کو قرآن حفظ ہے اس مجلس میں؟ باپ بچے تھوڑی ہیں, آپ کو بچے کے بھاؤ ہے. جی کیا عمر ہے آپ کی؟ 14. بہت بڑی عمر ہے. 16 بہت بڑی عمر ہے. چھوٹی عمر کا بتائیں بھائی. چلے یہاں موجود نہیں ہے, لیکن اس مدرسے میں ایسے بھی ہوں گے جو 7 سال, بلکہ میری آنکھوں کی دیکھی کی بات ہے 6 سال کا بچہ حدیث کا حافظ. شیخ صاحب کی عمر 63 سال ہے, 65, اور وہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ. یعنی یہ شیخ اس بچے سے 59 سال پہلے پیدا ہوئے. تو وہ شخص جو بچے سے 59 سال پہلے پیدا ہوا, اس کو پورا قرآن یاد نہیں ہے, اور وہ بچہ جو ان کے 69 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, 6 سال کی عمر پورا قرآن حفظ ہے, تو 69 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ 6 سال کی عمر میں پورا قرآن اس کو حفظ ہو سکتا ہے, جس کے اندر 7766 آیات موجود ہے. تو ایک 5 سال کے بچہ 7000 آیات کو حفظ کر سکتا ہے, تو ابو ہریرہ 3 سال کے اندر 5000 حدیثوں کو حفظ کیوں نہیں کر سکتا؟ رضی اللہ عنہ. ہو سکتا ہے شیخ, ہو سکتا ہے نا بھائی. تو الحمدللہ جب یہ ہو سکتا ہے کہ 59 سال بڑے شیخ کو قرآن نہیں ہے, 6 سال کی عمر میں بچہ جو 59 سال بعد آیا, یہاں تو کہتے ہیں کہ 6-7 سال بعد آیا ابو ہریرہ, یہاں تو 59 سال بعد ایک بچہ آتا ہے پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے, اور 65 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ نہیں ہے, ایک پارا بھی حفظ نہیں ہے, کچھ بھی حفظ نہیں ہے. تو جب یہ ہو سکتا ہے الحمدللہ وہ بھی ہو سکتا ہے. اب سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بات کہ حفظ غیر معتبر ہوتا ہے الحمدللہ. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں رجال وغیرہ کا, تو جس کا ذکر کرتے ہیں امام اخیلی رحمہ اللہ اپنی کتاب الضعفاء کے اندر, کہ مسلمہ ایک راوی وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو ٹھان لیا, ٹھان, اس کا ذکر کرتے ہیں امام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50. کہتے ہیں کہ وہ امام اخیلی کے پاس آئے ان کا امتحان لینے کے لیے, لا تعداد احادیث کو لائے, اور ان احادیث کے اندر انہوں نے متن کے اندر رد بدل کر دیا. متن حدیث کا جو حصہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے, اور سند کے اندر بھی سند حدثنا سفیان وحدثنا عویمر وحدثنا وقید بن جراح وحدثنا نافع ابن عمر حدثنا نافع تک یہ پوری سند ہے. انہوں نے حدیث کی سند کے اندر گڑمٹ کر دی اور امام اخیلی کے پاس لائے, اور لا تعداد ہزاروں احادیث کو گڑمٹ کر کے لائے. امام اخیلی کہتے میں سنتا رہا, بعد میں میرے قلم لیا اور تیل لیا, سب کو درست کر دیا, سب کو ٹھیک کر دیا. بولے یہ غلطی سب کو صحیح کر دیا.
تو پہلے کے لوگوں کے حافظے آج کے لوگوں کے حافظے ایسے نہیں ہے. منکرین حدیث کے